سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی کی محبت میں کبھی کبھی اتنے تڑپتے تھے اور اس کی چاہت میں اور اس کی محبت میں اتنے تڑپتے تھے، یمن کی طرف منہ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جن کے لیے اتنے تڑپتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، وہ بندہ نواز کون ہے جن کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یمن تو اتنا دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلیمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یمن سے یہاں نہیں آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بوڑھی ماں اور نبینا ماں کی خدمت نے اسے یہاں نہیں آنے دیا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ اگر زندہ ہوں تب بھی دعا کرتا ہے، ماں باپ اگر فوت ہو چکے ہیں تب بھی وہ دعا کرتا ہے، روزانہ اس نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہوتا ہے تو روزانہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں دیتا اور اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل یمن میں سے غازیان اسلام آیا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھا کرتے تھے، کیا تمہارے اندر وہ اویس بن عامر ہے؟ حتیٰ کہ ایک وفد میں اویس بن عامر خود تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم مراد گھرانے یعنی قبیلہ کرن کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں؟ صرف 1 درہم جتنی حصہ بیماری کا باقی ہے، باقی سب ٹھیک ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تم اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کرن قبیلے سے ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، ایک وفد کے ساتھ آئے گا، وہ وفد جو جہاد میں اسلامی لشکر کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ آئے گا۔ اے عمر، اگر تم ان سے ملو تو ضرور ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا، کیونکہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ آئندہ سال جب وہ وفد اسلامی لشکر، غازیان اسلام کا لشکر آتا ہے تو اس کے اندر ایک شخص آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور میں اس کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ بہت ملنا جلنا لوگوں سے کم رکھتے ہیں، ان لوگوں میں رہنا شمار کرتے ہیں جو مسکین اور غریب ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جب اویس بن عامر تم کو ملے
ان سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ جب وہ شخص حج سے فراغت کرنے کے بعد واپس جاتا ہے تو حضرت اویس قرنی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں تم ابھی ابھی ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو یا میں تمہارے لیے دعا کروں؟ حضرت اویس قرنی نے اس شخص سے کہا کیا تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ملا۔ پس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ حضرت اویس قرنی کے اہل و عیال میں سے صرف اس کی ایک ماں زندہ تھی، باقی ان کا کوئی نہیں تھا۔ یمن میں ان کا کوئی نہیں تھا، صرف اس کی ماں زندہ تھی، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ ماں کی خدمت نے حضرت اویس قرنی کو اتنا درجہ عطا فرمایا، اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب تم اویس بن عامر سے ملو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا اور ضرور کروانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دعا کی کہ یا اللہ میری بیماری میں سے ایک نشان باقی رکھنا، کیونکہ میں اس نشان کو دیکھ کر تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں، اس نشان کو، اس بیماری کے نشان کو دیکھتا رہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے۔ لوگ حضرت اویس قرنی کو پہلے نہیں جانتے تھے، بہت سادہ قسم کے لوگ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے اور ماں کی خدمت کرنے سے اس کو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور خدمت کرنے سے اللہ پاک ہمیں بھی عزت اور شان عطا فرماتے ہیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر اللہ راضی ہے، اور جس پر ماں باپ ناراض ہیں اس پر اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی شان اپنے قرآن میں بھی فرمائی ہے کہ ماں کی عزت کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس طرح ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا اور ہم پر مہربانی کرتے رہے، یا اللہ تو بھی اسی طرح ان پر مہربانی فرما۔